آج ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف کی، جو ایک ظالم شخص تھا۔ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس دوران میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر، محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء، علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایۃ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کی جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بے وقت قید رہے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ حزیم، تابی اور زاہد پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہوا؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہیری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کی حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں۔ حجاج کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ حجاج باعث سے عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن اس کے بعد بھی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کی شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے بھی ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت شہید کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخوی نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے، مگر بعد اس ڈر سے کہ اس کی قبر کے تمام نشانات مٹائیے کہ تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں اور جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ
جب کھڑے ہوتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمی نے ایک واقعہ بیان کیا، جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا اور اسے مدینہ سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھے اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے، سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی۔ پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ نے مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا مجھے وہ دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں کے جسم پر ریشہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ جس کی عتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدید غیظ و غضب سے اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر سے خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجہات فائدہ نہیں دیتی۔ اسمی کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم اور انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو انسان زندگی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کی کسی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔